اسی لیے بزرگان محترم کبھی بھی اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا، کسی مومن پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ظلم کر رہے ہو سمجھ لو آج مسلمان یہ چاہتا ہے کوئی آدمی کسی کی تعریف کر دے، واہ واہ کر دے، وہ اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کی تعریف کرتا ہے، دو چار جملے تعریف کے، دو چار جملے کہہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر مسلمان واہ واہ سن رہے ہیں، سن کر ان جملوں کو خوش ہو رہے ہیں، وہیں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں کبھی تم اپنی تنہائی میں بیٹھ کر ان باتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی مظلوم کی بد دعا تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی کی جائیداد کو میں ہی نہیں لوٹا ہوں، کسی غریب کا مال تو میں نہیں ہڑپا ہوں، کسی غریب کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی یتیم کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی بیوہ کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی لاچار کی بد دعا تو مجھے نہیں لگ رہی ہے۔ واہ واہ سن کر زندگی گزار کر جینے والوں، میں کہتا ہوں کہ واہ واہ سن کر تعریف کے جملے سن کر زندگی گزارنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ مظلوم کی بد دعا لینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ مظلوم کی بد دعا کسی کے حق میں لگ گئی سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو گئی۔ آج کا مسلمان بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اگر بندہ اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ہر نعمت ہر بندے کو ملنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ بعض نعمتیں بعضوں کو عطا فرماتے ہیں اور بعضوں کو کچھ نعمتیں عطا نہیں فرماتے۔ کسی بندے کو اللہ پاک اگر کوئی نعمت سے نوازے ہیں، کسی چیز سے نوازے ہیں، تو اس نعمت کو دیکھ کر اگر دوسرا مومن خوش ہو رہا ہے تو اس کے یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو، رشتہ دار ہو، ہمارے پڑوس میں رہنے والے کیوں نہ ہو، اگر کوئی نعمت اللہ پاک اس کو عطا کیے ہیں، اس نعمت کو دیکھ کر دوسرا مومن خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو بھی اس نعمت سے یا تو دنیا میں نوازتے ہیں، اگر وہ نعمت اس کو دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں اس بندے کو اجر ضرور دیا جاتا ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر انسان حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی نعمت کو دیکھ کر انسان جلنا نہیں چاہیے، اور یہ الفاظ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کو جو نعمت دیا ہے یہ نعمت تو میرے پاس نہیں ہے، یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس سے سلب ہو جائے، اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی چیز اس کے پاس موجود ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، اسی کی اطاعت کرنے والا ہوں، اسی کی فرما برداری کرنے والا ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دیا؟ اللہ پاک نے اس کو وہ نعمت دیا ہے
مجھے بھی دینا چاہیے تھا، اس کے پاس یہ نعمت سلب ہو جائے، یہ نعمت زائل ہو جائے، یہ نعمت ختم ہو جائے۔ یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے کوئی دولت دیا ہے، کوئی نعمت دیا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کی، مومن ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ لیکن آج لوگ، مسلمانوں کا رواج ہے، کسی کے پاس کوئی دولت دیکھتے ہیں، کوئی عہدہ دیکھتے ہیں، کوئی بڑی چیز دیکھتے ہیں، روز اول سے یہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان خرابی ہے کہ اس کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لوٹ مار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس طریقے کا ڈھنگ مجھے اور آپ کو نہیں سکھاتا، نہ کبھی سکھایا ہے، نہ اب سکھائے گا، نہ قیامت کی صبح تک کسی مومن کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ سامنے والے مسلمان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، تو اس کو چھین لے، اس کے اوپر ظلم کر، اس کے اوپر ظلم کر کے غلط طریقے سے ناحق طور پر غصب کر لے۔ بزرگان محترم، کسی بھی دھرم میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ آج بعض لوگ وہ ہوتے ہیں مظلومین پر، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں بعض مسلمانوں پر ظلم کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقی دعوت المظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ کوئی مومن اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ کوئی مومن اللہ کے دربار میں کسی چیز کا سوال کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں سوال کرتا ہے، کسی چیز کو طلب کرتا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑ رہا ہے، اللہ سے رشتے کو کنیکٹ کر رہا ہے، اپنے نیٹ ورک کو اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کچھ آڑ ہوتی ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اگر کوئی مظلوم کسی آدمی کے حق میں بد دعا دیتا ہے، کسی آدمی کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظلوم بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جب کوئی مظلوم کسی مومن کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس کے انتڑیوں سے، اس کے پیٹ سے، اس کی زبان سے کسی مومن کے لیے بد دعا نکلتی ہے، بزرگان محترم، اس کی وہ بد دعا زمین سے لے کر آسمان تک، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو جا کر چمڑ جاتی ہے۔ آج لوگ مظلوم کی بد دعا کو معمولی سمجھتے ہیں۔ مسلمان پر ظلم کر رہا، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا، بھائی بہنوں پر ظلم کر رہا ہے، آج اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں،
रिश्तेदार रिश्तेदारों पर जुल्म कर रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों पर टूट पड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने के बजाय जुल्म कर रहे हैं। मुसलमानों, कभी तुम मजलूम की बद्दुआ को हल्का न समझना, कभी तुम मजलूम की बद्दुआ को मामूली मत समझना, कभी तुम मजलूम की बद्दुआ को हल्का समझकर कभी तुम उनके ऊपर जुल्म न करना, कभी उनके ऊपर जुल्म करके उनकी जायदाद को मत लूटना, उनके माल और दौलत को मत लूटना, इसलिए कि मजलूम की एक बद्दुआ तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह और बर्बाद कर सकती है। मजलूम की एक बद्दुआ का असर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकती है, हलाक कर सकती है। तो फिर तुम दुनिया में कहीं के नहीं रहोगे, आखिरत में तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक मजलूम की बद्दुआ का असर यह है, रिवायतों के अंदर आता है, जब कोई मजलूम किसी के हक में बद्दुआ करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो मजलूम की बद्दुआ आसमानों को चीरते हुए अल्लाह के अर्श को जाकर चिमड़ जाती है। जब वो मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के अर्श को जाकर चिमड़ जाती है, अल्लाह के अर्श को जाकर जब लग जाती है, बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह का वो अर्श कांपने लगता है, अल्लाह का वो अर्श जुम्बिश होने लगता है, अल्लाह को वो अर्श लरजने लगता है, अल्लाह का वो अर्श हिलने लगता है। अल्लाह पाक आलिमुल गैबी व शहादा होने के बावजूद अल्लाह का इतना बड़ा अर्श, इतना ताकतवर अर्श किसी मजलूम की बद्दुआ से जब हिलने लगता है, तो सोचो उस मजलूम की बद्दुआ में कितना असर होता, उस मजलूम की बद्दुआ का असर कितना मजबूत होता है। अल्लाह का इतना मजबूत अर्श, मजलूम की बद्दुआ चिमटने से वो अर्श हिलने लगता है। अल्लाह पाक अर्श से पूछते हैं, आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह पाक सारी दुनिया को बनाए हैं, सारी दुनिया की निज़ाम को चला रहे हैं और क़यामत की सुबह तक चलाएंगे इंशाअल्लाह। सातों आसमान को अल्लाह पाक बगैर पिल्लरों के खड़ाए है। कोई मैं का लाल मुझे बताओ, एक छत बगैर पिल्लर के खड़ा करके दुनिया वालों को दिखाए? एक मामूली सी छत बगैर पिल्लर के खड़ा है, मैं मान लूँगा ये बहुत बड़ा कुतुब मीनार है। बुजुर्गान मुहतरम, नामुमकिन है एक आदमी मामूली छत बनाना चाहे तो 4-6 पिल्लर के बगैर वो छत ठहर नहीं सकती। कभी अल्लाह की कुदरत पर गौर तो करो मेरे भाइयों। अल्लाह पाक ने इतने बड़े आसमान को बनाए हैं, हमारी नज़र जहाँ जाती है, हमारी नज़र जहाँ जाती है वहाँ जाकर हमारी नज़र ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस जगह से भी अल्लाह की बनाई हुई आसमान, अल्लाह का बनाया हुआ आसमान उस जगह से भी शुरू हो जाता है। इतना बड़ा आसमान अल्लाह पाक हम पर खड़ा किए हैं, कैसे खड़ा किए हैं, कैसी अल्लाह पाक की कारीगरी है, कैसी अल्लाह पाक की कुदरत है। बुजुर्गान मुहतरम, अगर इंसान गौर करने पर बैठ जाए, इंसान की अकल कमजोर हो जाएगी, रगे फट जाएगी, खून के फव्वारे इंसान के रगों से फूट कर निकल जाएंगे, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत को पहचान नहीं पाएगा। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह पाक बंदों पर अता किए हैं, दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, लेकिन आज उसके बावजूद मैं और आप अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद उसी की नाशुक्री कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की जब कोई नेमत मिलती है उस नेमत पर बंदा शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उस शुक्र गुजारी की बुनियाद पर उस बंदे से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ये अल्लाह पाक का कलाम मजीद कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। किसी मोमिन को कोई नेमत मिल जाती है, उस नेमत के मिल जाने पर अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा करता है। अल्लाह पाक का वो कलाम पाक कहता है, आगे बढ़कर अल्लाह पाक उसकी नेमतों में इजाफा करते हुए चले जाते हैं। अलगर्ज़ तो मैं बता रहा था, मजलूम की बद्दुआ को मामूली नहीं समझना चाहिए। एक मजलूम की बद्दुआ का असर क्या होता है, जब वो बद्दुआ किसी मोमिन के हक में करता है, अल्लाह के अर्श को जाकर चिमड़ जाती है। अल्लाह पाक अर्श से पूछते हैं, अरे अर्श, तू इतना क्यों जुम्बिश कर रहा, तू आज क्यों लरज रहा है?
اے عرش آج تو کیوں ہل رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بڑا مضبوط ہے، آج تو ہل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کو وہ عرش کہتا ہے اے اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ مظلوم کی بد دعا میرے سے چمٹ گئی ہے جس کی وجہ سے میں حرکت کر رہا ہوں، مظلوم کی بد دعا میرے سے چمٹ گئی ہے۔ اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ ہونے کے باوجود اللہ پاک عرش سے پوچھتے ہیں اے عرش پوچھ اس مظلوم کی بد دعا سے وہ کیا چاہتی ہے۔ اللہ کو عرش مظلوم کی بد دعا لے کر اللہ کے مظلوم کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں عرش سے اے عرش جا اس مظلوم کی بد دعا سے کہہ دے، جا اس مظلوم سے کہہ دے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کو اللہ پاک کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، مظلوم کو اللہ پاک کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اے عرش جا مظلوم سے کہہ دے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی عرش سے فرماتے ہیں اے عرش مظلوم سے جا کر یہ کہہ دے مظلوم جو بد دعا کرے گا اللہ پاک اس مظلوم کی بد دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بزرگان محترم اللہ کا وہ عرش مظلوم کی بد دعا چمٹنے سے بھی اللہ کی وہ بنائی ہوئی چیز، اللہ کا وہ بنایا ہوا زبردست عرش بھی مظلوم کی بد دعا لگنے سے کانپ جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، لرز جاتا ہے۔ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، مظلوم کسی کے حق میں آج مسلمان بھائی بہنوں کی وراثت کو لوٹ رہے، آج کا مسلمان دوسرے مسلمانوں کی زمینوں کو لوٹ رہے، آج کا مسلمان دوسرے مسلمان کی نعمتوں کو دیکھ کر ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پاس زمین نہیں ہے، میرے بڑے بھائی کے پاس زمین ہے، میں جاؤں گا اس کے اوپر ظلم کروں گا، اس کو ماروں گا، اس کو گالیاں دوں گا اور جتنا جلد ہو سکے اس کی جائیداد کو لوٹوں گا، قبضہ کروں گا، اسے گھر سے بے گھر کروں گا، اسے رہنے والی چھت سے نکال کر جھوپڑی کے حوالے کروں گا۔ آج مسلمان کی یہ سوچ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی بھائی کی دولت کو دیکھ کر خوش ہوتا، یہ سب سے بڑے مومن ہونے کی علامت ہے۔ بھائی بھائی کی دولت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے حق میں دعائیں کرتا، یہ سب سے بڑے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن کیا کرے آج ہمارے معاشرے کو ہم خود گندا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو آج ہم بگاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس میں دوسرے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو، شریعت مطہرہ کو اوروں سے اتنی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، اوروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے جتنی تکلیف ہمارے مسلمانوں سے اپنوں سے پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم کبھی بھی اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا، کسی مومن پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ظلم کر رہے ہو سمجھ لو آج مسلمان یہ چاہتا ہے کوئی آدمی کسی کی تعریف کر دے، واہ واہ کر دے، وہ اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کی تعریف کرتا ہے، دو چار جملے تعریف کے، دو چار جملے کہہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں جہاں پر مسلمان واہ واہ سن رہے ہیں، سن کر ان جملوں کو خوش ہو رہے ہیں، وہیں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں کبھی تم اپنی تنہائی میں بیٹھ کر ان باتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی مظلوم کی بد دعا تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی کی جائیداد کو میں ہی نہیں لوٹا ہوں، کسی غریب کا مال تو میں نہیں ہڑپا ہوں، کسی غریب کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی یتیم کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی بیوہ کی آہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے، کسی لاچار کی بد دعا تو مجھے نہیں لگ رہی ہے۔ واہ واہ سن کر زندگی گزار کر جینے والوں میں کہتا ہوں کہ واہ واہ سن کر تعریف کے جملے سن کر زندگی گزارنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ مظلوم کی بد دعا لینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ مظلوم کی بد دعا کسی کے حق میں لگ گئی سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو گئی۔ آج کا مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہے۔
ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. صرف ایک جملے نے اللہ کے ولی کو دین سے خارج کر دیتا. صرف ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹی سی حرکت زندگی بھر کے نمازوں کو غارت کر دیتے. بہت بڑے ولی کامل گزرے جن کی زندگی کے اندر کیا تقویٰ تھا، جن کی زندگی کے اندر خوف خدا تھا، جن کی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی تھی، جن کی زندگی کے اندر فرائض کی پابندی تھی، جن کی زندگی کے اندر فرض نمازوں میں صف اول کی پابندی تھی، جن کی زندگی کے اندر سنتوں کی پابندی تھی، جن کی زندگی کے اندر نوافل کی پابندی تھی. نوافل تو نوافل میرے دوستو، مستحبات والے اعمال کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، راستے میں سے گزر رہے تھے، ایک راستے میں سے روڈ کے اوپر سے گزر رہے تھے. اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ساری دنیا کے اندر موجود ہے. سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، رینگنے والے مخلوقات ہیں، اڑنے والے مخلوقات ہیں، چلنے والے مخلوقات ہیں. ان سب جانوروں کو پیدا کرنے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے. یہ سب جانوروں کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے پیٹوں تک روزی بھی پہنچا رہا ہے. وہ میرا ایک ہی مالک ہے جو کما نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ پاک 3 مرتبہ روزی پہنچا رہا کہ نہیں پہنچا؟ ارے پہنچا رہا کہ نہیں پہنچا رہا؟ بلوں میں رہتے ہیں، بلوں سے باہر نہیں نکل سکتے. سمندروں میں رہتے ہیں، سمندروں کے باہر نہیں آ سکتے. سمندر کے باہر آتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. سمندروں کے اندر رہ کر 24 گھنٹے انلیمیٹڈ پانی کے اندر رہ کر روزی پہنچا رہا ہے. کتنی اللہ کی زبردست، کتنی بڑی اللہ کی بڑی قدرت ہے میرے دوستو. تو راستے سے ایک بہت بڑے ولی کامل گزر رہے تھے، بہت بڑے ولی گزرے. تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق گدھا، جو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں گدھا، راستے پر کھڑا ہوا تھا. وہ اللہ کے جو ولی تھے پان کھانے کے بہت بڑے شوقین تھے. آج ہم لوگوں میں پانا کھاتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پان ہم کھاتے ہیں. پان کھانا حرام نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے درمیان آپ نے بھی یہ خرابی دیکھی ہوگی، اگر گاڑی چلاتے ہوئے پان کھا رہا راستے پر تھوکے گا، کھڑا کر راستے پر سے ہٹ کر نہیں تھوکے گا. راستے میں سے گزر رہا ہے، پان کھا رہا ہے، راستے میں پیچھے کون آ رہے نہیں دیکھے گا، ڈنکی کی چوٹ پر وہ پان کا رس تھوکے گا. جو آنے والی چاہے مستورات ہو، چاہے مرد حضرات ہو، چاہے بچے ہو، چاہے جانور ہو، اگر اس کے اوپر اڑ جائے اسے تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہاں دیکھیے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، راستے پر سے گزر رہے تھے. ایک گدھا کھڑا ہوا تھا، پان کھانے کا مزاج تھا، پان کھانے کی عادت تھی. جیسے آدمی پان کھاتا ہے اس کا پورا منہ لال ہو جاتا ہے، اس کی پوری جیب لال ہو جاتی ہے، اس کا جو تھوک ہوتا ہے وہ پورا کا پورا تھوک لال ہو جاتا. تو راستے میں سے گزر رہے تھے. وہ جو گدھا کھڑا ہوا تھا، کسی مذہب کی عید ہو رہی تھی، دوسرے قوم کے لوگوں کی عید ہو رہی تھی. اب اللہ کے جو ولی گزر رہے تھے، مذاق میں بطور مذاق کے انہوں نے گدھے سے کہا، اے گدھے تو کیوں اتنا پریشان کھڑا ہوا ہے؟ کیا اور لوگوں نے جن کی عید ہو رہی تھی، کیا ان لوگوں نے تجھے ہولی نہیں لگائی؟ ان لوگوں نے تجھ کو نہیں سجایا؟ ان لوگوں نے تجھے ہولی سے نہیں تھوپا؟ یہ کہہ کر وہ اللہ کے ولی جو پان کھا رہے تھے، اس پان کا جو رس ہوتا ہے وہ گدھے پر تھوک کر آگے بڑھ گئے. آگے بڑھنے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، دنیا میں رہے، عبادتوں پر عبادتیں کرتے رہے، تہجدوں پر تہجد پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوتوں پر تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار پر ذکر و اذکار کرتے رہے.
صدقہ اور خیرات کرتے رہے، یتیموں کی مدد کرتے رہے، بیواؤں کی مدد کرتے رہے، لاچاروں کی مدد کرتے رہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچ کر ان کی ہر ضرورت کو مکمل کرتے رہے۔ لیکن راستے پر سے جب گزر رہے تھے، ایک اللہ کا وہ مخلوق جو گدھا کھڑا ہوا تھا، اسے مذاق کے طور پر یہ کہتے ہوئے منہ میں جو پان کا رس ہوتا ہے وہ تھوک کر آگے بڑھ گئے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، جب اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع ہوا، اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جب اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ پاک اس بندے سے، اس ولی کامل سے، اس تہجد گزار سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کس سے پوچھ رہے اللہ پاک؟ اللہ پاک تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہی نے تو ساری دنیا کی انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں یہ میرا بندہ ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود اللہ پاک پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ تو کون ہے؟ وہ ولی کامل بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ آگے پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ کون ہوں؟ میں نبی کا غلام ہوں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تو میرے نبی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد کر وہ وقت کو۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں تو نے دنیا میں ایک ایسا کام کیا ہے، تو نے دنیا میں ایک ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے تو ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو میرے نبی کے دین میں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو میرے نبی کا دین کسی کو نہیں سکھایا، تو نے وہ کام کیا ہے جو میرے نبی کے دین کے خلاف ہے۔ تو میرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ پاک اس بندے سے کہتے ہیں یاد کر اس وقت کو، یاد کر اس ٹائم کو کہ ایک وقت وہ تھا تو دنیا میں تھا، ایک راستے پر سے گزر رہا تھا، ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک راستے کے کنارے پر سے گزر رہا تھا، میرا ایک مخلوق گدھا راستے کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا، تو نے میرے مخلوق پر منہ میں جو پان کھا رہا تھا، اے بندے تیرا پان کھانا حرام نہیں تھا، تیرا پان کھانا ناجائز نہیں تھا، تیرا پان کھانا بھی حلال تھا، تیرا پان کھانا بھی جائز تھا۔ تو راستے پر سے گزرتے ہوئے تو نے اپنے منہ میں جو رس تھا راستے کے کنارے پر تھوکنے کے بجائے تو نے میرے ایک مخلوق پر، گدھے پر تو نے اپنے منہ کے رس کو تھوک دیا، چل میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بندے تو نے ایک جملہ کہہ کر جو میرے مخلوق پر، گدھے پر تھوکا ہے، تیرے اس ایک جملے نے تجھے میرے نبی کے دین سے خارج کر دیا، ایک جملے نے تجھے دین سے باہر کر دیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، بندہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، مارے افسوس کے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور اللہ سے پوچھ رہا ہے اللہ وہ کون سا کام ہے جو میں نے کر دیا؟ اللہ پاک سے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے پوچھ رہا ہے اللہ میں کون سا کام کر دیا جس کی وجہ سے آپ مجھے میرے سے ناراض ہیں اور نبی کے دین کے خلاف میں نے کام کر دیا؟ بزرگان محترم حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان میرے طریقے کو چھوڑ کر، میری سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میرے دین سے باہر چلا جاتا۔
غیروں کے طریقے پر چلنے والے مسلمان تو بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے طریقے کو چھوڑ کر اگر غیروں کے طریقے پر چل رہا ہے اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بندے تو گزر رہا تھا، راستے پر تھوکنے کے بجائے تو نے میرے مخلوق گدھے پر یہ جملہ کہتے ہوئے تھوکا ہے، اور لوگوں نے ہولی نہیں لگائی، اور لوگوں نے تجھے ہولی نہیں لگائی تو کیا ہوا، چل میں تجھے ہولی لگا دیتا ہوں، یہ جملہ کہہ کر وہ اللہ کے ولی اس گدھے پر تھوکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جملہ کہہ کر تھوکنے کی بنیاد پر تیری زندگی کے سارے اعمال غارت ہو گئے، تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ آج کا مسلمان سمجھ رہا ہے مسلمان کو تکلیف دے رہا کہ نہیں دے رہا، پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی نہیں دے رہی۔ یہاں دیکھیں صرف گدھے کو تھوکا اور یہ جملہ کہہ کر تھوکا۔ ارے کسی کی عید ہو رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اگر تجھے ہولی لگاتے۔ یہاں پر نقطے کی بات یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نقطے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر غیروں کے طریقے کو اس ولی کامل نے اختیار کیا، اس لیے کہ ہولی لگانا، ہولیوں کو اڑانا اور ہولیوں سے ایک دوسرے کو سجانا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ہولی کا کام کرنا یہ تو اور لوگوں کا کام ہے، دوسرے مذہبوں کا کام ہے، مجھے اور آپ کو اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے صرف ایک جملہ کہہ کر اس گدھے کے اوپر تھوک دیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بعض جانوروں کو پالتے ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کا ظلم کرتے ہیں، کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کسی جمعہ کو عرض کروں گا۔ دو باتیں میں نے اس جمعہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں، دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی میرے بھائیوں میرے دوستوں مظلوم کی بد دعا نہیں لینا چاہیے۔ جو آدمی کسی مظلوم کی بد دعا لے لیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی آدمی کوئی چیز کھاتا ہے راستے پر تھوکنے کے بجائے کنارے پر اس کو تھوکنا چاہیے، جب تھوکتا ہے آگے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ میرے اس تھوکنے کی وجہ سے، میرے اس کچرا ڈالنے کی وجہ سے، اس کوڑا اور کرکٹ ڈالنے کی وجہ سے کسی مومن کسی غیر مسلم کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزوں کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے بزرگان محترم، اللہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے، اور کسی مظلوم کی بد دعا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے نہیں لگے گی۔ اور اگر اس طرح کی زندگی گزاریں گے ہماری زندگی کے اندر بھی خوشیاں آئے گی، ہماری زندگی کے اندر بھی چین آئے گا۔ اللہ پاک ہمارے سے تھوڑے سے اعمال پر بس راضی ہو جائے، دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آمین۔